نڈر ہے, ملک کے لیے خلوص رکھتا ہے, غریبوں کے لیے درد رکھتا ہے, اور اس ملک کو ان طبقات سے چھڑا کر رہے گا جس نے اس ملک کی معیشت کو, اس ملک کے پورے نظام کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہے. یہ وہ جنگ ہے, دو طبقات کی جنگ ہے, دو قوتوں کی جنگ ہے. ایک وہ قوت جو کہ ماضی کی نمائندگی کرتی ہے, وہ ماضی جس میں کہ اس ملک میں باوجود 40 سال کے لگ بھگ حکومتیں کرنے کے باوجود بھی اس ملک کی جو معاشی صورتحال ہے, جو اس کا عالمی برادری میں ایک نیگیٹو مقام پیدا کیا گیا تھا, ہمارے لیڈرز جنہوں نے کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے وسائل کو لوٹا, اس ملک کے وسائل کو, اس ملک کے اداروں کو مفلوج کیا. یہی وہ ادارے ہیں جو کہ ملک کو چلاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی کرپشن کو سہولت دینے کے لیے ہر اس ادارے میں اپنے سہولت کار بٹھائے, چاہے وہ ایف بی آر ہو, چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایسا ادارہ ہو جو کہ سہولت کار بن سکتا ہے. انہوں نے اس کو اپنے لوگ جو کہ میرٹ پہ نہیں تھے, وفاداری کی بنیاد پر تعینات کیے. اس سے ہوا کیا کہ جب لیڈر کرپشن کرتا ہے تو اس کے نیچے ایک اور ایسا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اسی ماحول میں خود بھی کرپشن کرتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ ان اداروں میں بٹھائے گئے ہوتے ہیں وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں. تو مانی کہ اس ملک میں جتنے بھی ادارے تھے ان کو بتدریج تباہ کیا گیا. نہ نوجوانوں پہ کوئی مستقبل کے لیے کوئی پلان بنایا, نہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی, کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھ کر امپورٹس کو سستا اور ایکسپورٹس کو مہنگا کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں ہماری برآمدات بڑی نہیں ہے, ایک بہت ہی کم سطح پہ رہی ہیں. ٹیکس کے نظام کو بھی انہوں نے اپنی انٹرسٹ کے مطابق, اپنی مفادات کے مطابق, کیونکہ یہ تو کاروباری لوگ تھے, ان کے تو کاروبار تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک حکومت میں ایک عہدے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص, جس طرح کہ آج میرا اپنا ایک اخبار ہو اور میں وزیر اطلاعات بنوں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیا کروں گا. یہی چیزیں ہیں جس نے کہ اس ملک کو پیچھے دھکیلا, قرضوں کی بھرمار کی, اس ملک کے نوجوانوں کا مستقبل گروی رکھوایا, اور آج بھی وہ برسر پیکار ہیں. گو کہ وہ ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے, لیکن ان کے جو باقیات ہیں وہ پھر بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب انہوں نے 1-2 سال اس حکومت میں اسمبلیوں میں رہتے ہوئے, الیکشن لڑتے ہوئے, انہوں نے اس نظام کو چیک کیا کہ آیا ان کا کوئی مستقبل ہے, آیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس حکومت کو جو کہ پہلی دفعہ ایک ایماندار اور ایک نڈر لیڈر کی صورت میں اس ملک کو ملی ہے, آیا اس کو وہ ڈسپلیس کر سکتے ہیں, اس کو ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پہلے پارلیمنٹ میں بلیک میل کیا جائے حکومت کو, ایسے قانون سازی جو کہ ملک کے مفاد میں تھی اس کو اپوز کیا, اس کی مخالفت کی, اور خاص طور پہ جب فیٹف کے قانون میں جو کہ ان کا آخری پتہ تھا, جس میں کہ انہوں نے ایک این آر او مانگا نیب لاس کی صورت میں, جس میں کہ 38 میں سے 34 کلوزز انہوں نے اپنی مرضی کی بنائی,
جس کی اگر تفصیل آپ کو ملے، جو کہ انشاءاللہ ہم اب اس کو وہ کریں گے، عوام کے سامنے پیش کریں گے، اس سے انہوں نے کرپشن کی تشریح بدل ڈالی. وہ چاہتے ہیں کہ تشریح کرپشن کی ان کی منشا کے مطابق ہو. وہ چاہتے ہیں کہ کیسوں کی جو وہ ہے کرپشن کی جو لمٹ ہے اس کو بڑھا دیا جائے کہ 1 ارب سے کم والے اماؤنٹ کو کرپشن نہیں تصور کیا جائے گا. 5 سال پہلے جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ٹائم بارڈ ہو جائیں گے. اور اس قسم کی چیزوں میں اپنی جو ہے امینڈمنٹس انہوں نے پیش کی اور منسلک کیا اس کو. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جب یہ آئے. منسلک کیا کس سے؟ فیٹف قانون کی پاس ہونے میں، کہ اگر ہم نے یہ نہیں پاس کیا، نیب کی جو انہوں نے ہمیں اپنی پسند کی جو تجاویز دی تھی، تو ہم فیٹف کو پاس نہیں کریں گے. اور وہی ہوا کہ اس میں کچھ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اس میں کچھ محب وطن لوگ بھی ہیں. لیڈرشپ محب وطن نہیں ہے. اگر محب وطن ہوتے تو وہ اس ملک کے ساتھ وہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے. آج پاکستان الحمدللہ جس حالت میں انہوں نے ہمیں دیا تھا کہ ملک تقریباً ڈیفالٹ کی سچویشن میں آ گیا تھا، عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے اس اکانومی کو سہارا دیا، اس اکانومی کو سٹیبلائز کیا، اور اس اکانومی میں وہ حکمت عملی اختیار کی کہ ڈالر سٹیبل ہو گیا، ہمارے ریزرو بڑھنے لگے، ہمارے ایکسپورٹس بڑھنے لگے، ہماری ترسیلات بڑھنے لگیں. جو ترسیلات بڑھی ہیں ریکارڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ عمران خان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ڈالر کو مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے اسحاق ڈار نے، جو کہ بھگوڑا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے، اس کو مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے اس غریب ملک کے 23 ارب ڈالر آگ میں جھونکے. ملک اس طرح نہیں چلتے. ملکوں کو ایک خاص ڈسپلن، ایک خاص کنڈکٹ پہ چلنا پڑتا ہے. ملک اس وجہ سے نہیں بنتے کہ اس میں کچھ خاندان یہ سمجھے کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ اس ملک کے وسائل کو لوٹتے رہیں. آج یہ فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان سے باہر کس کی جائیدادیں ہیں؟ پاکستان کے باہر کس کے اثاثے ہیں؟ وہ اثاثے جن کے بارے میں ہمیشہ پوچھا گیا، چاہے وہ عدالت ہو یا عوام ہو یا سیاسی لیڈرشپ ہو، کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے اور آپ باہر پیسے آپ نے کیسے بھیجے؟ یہ ایک بنیادی 2 سوال ہیں جس کا جواب ہمیں آج تک مل نہیں سکا. بجائے جواب ملنے کے انہوں نے تو ایک ایسے کلچر کو فروغ دیا ہے جس میں کہ ہم سنتے تھے اس محاورے کا مطلب، لیکن آج اس کی سمجھ آئی ہے کہ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. انہوں نے چوری بھی کی ہے اور ابھی سینہ زوری بھی کر رہے ہیں. لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا واسطہ ایک ایسے شخص سے ہے، ایک ایسے لیڈر سے ہے جو کہ پریشر ڈلنے وقت اور بھی سٹرونگ ہوتا ہے. اب یہ جلسے کر رہے ہیں، جلسے میں ہر قسم کا جو کہ ایک فلاپ جلسے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا گجرانوالہ کا حال اور خیبر پختونخوا کے ہونے کی وساطت سے میں پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بے عزتی مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ خالی کرسیوں کے لیے ان کا خطاب کروایا اور رات کو پھر ان کو وہی سلوک ان سے کیا گیا. لیکن مولانا صاحب سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی اسمبلی جعلی ہے. بھئی اگر اسمبلی جعلی ہے تو آپ کا بیٹا، آپ کا جو سگا بیٹا ہے وہ اس میں اسمبلی میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر وہ الیکشن جیتے تو الیکشن ٹھیک ہے، آپ ہارے تو وہ غلط ہے. اس طرح تو ہوتا نہیں ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ آپ تو کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے سامنے کھیلے نہیں ہیں. آپ نے تو ہمیشہ امپائر اپنی مرضی کا لگایا ہے. چونکہ ایسا ہوا نہیں اس دفعہ، الیکشن بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے، انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی اس کی تائید کی. اور دوسرا کہ جو الیکشن پٹیشنز تھیں، آپ نے تو الیکشن پٹیشنز جمع ہی نہیں کرائی ہیں. 2013 کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں
تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی الیکشن پٹیشنز کتنی تھیں؟ 427 کے قریب تھیں ٹوٹل، اس میں اکثریت پی ٹی آئی کی تھی. اور اس کے بعد جو 2018 کی الیکشن ہے اس میں صرف 90 نیشنل اسمبلی کی پٹیشنز تھی، جس میں سے پنجاب میں ہماری 13 پٹیشنز تھیں اور ان کی 11. تو اگر ایسا ہے تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ گجرانوالہ جو کہ جس میں کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیتی تھیں، سینٹرل پنجاب میں سوائے 10 کے جو کہ ہماری ہیں ساری سیٹس آپ کی تھیں، پھر بھی آپ لوگوں کو نہیں لا سکے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ آپ لوگ سلیکٹڈ ہیں. اگر اتنے الیکشنز جیتنے کے باوجود بھی آپ لوگ نہیں لا سکے تو آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا. اور جب وہ بات کرتے ہیں مولانا صاحب کہ اسمبلی جعلی ہے، تو پھر اسی جعلی اسمبلی میں انہوں نے صدر بننے کی بھی کوشش کی، الیکشن بھی لڑا، اور وہ آج کشمیر کی بات کرتے ہیں. یعنی افسوس کی بات ہے، کتنی مزہ کا خیز بات ہے کہ جو شخص 30 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہو اور کخ کام نہ کیا ہو، پاکستان کو بالکل آئسولیشن میں لے گیا ہو، کشمیر ایشو ایک مردہ ایشو بنا دیا. آج عمران خان نے انٹرنیشنل فورمز پہ جس طرح کے کشمیر کی مدلل مؤثر تقریر کی، جو کہ پہلے کبھی کسی پرائم منسٹر نے اس طریقے سے نہیں کی تھی، جس طرح سے اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی، پوری عالمی دنیا کو پاکستان کا وہ ویو پوائنٹ دیا جو کہ ہماری عوام کی سوچ کی عکاس تھی. آج یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن دوبارہ کرائیں. بھائی، آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ کی ان جلسیوں سے حکومت بالکل امپریس نہیں ہوئی. ہم اپنا کام کیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. یہ جو اپنے والدین کی چوری بچانے کی جو ایک مہم ہے، یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس قوم نے ہمیشہ کبھی بھی ذاتی مفاد کے لیے کوئی تحریک شروع نہیں کی، اس کی پذیرائی نہیں کی ہے. یہ عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح سے پوری عالمی دنیا کورونا کے وبا سے متاثر ہوئی ہے، جس طرح ان کی معیشت، ان کے پورے انفراسٹرکچرز متاثر ہوئے ہیں، ان کی گروتھ نیگیٹو چلی گئی ہے. کوئی -10 ہے، کوئی -6 ہے، کوئی -4 ہے. برطانیہ، یورپ، امریکہ اور ساتھ میں انڈیا، یہ جتنے بھی مالک ہیں، ساری دنیا، ان کی اکانومیز متاثر ہوئی ہیں. ایک سپلائی چین ہے جو کہ متاثر ہوئی ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستانی حکومت نے، جس طرح عمران خان نے غریب کا درد رکھتے ہوئے جس طرح کے حکمت عملی اس نے اپنائی کہ روزگار بھی رہے اور جانوں کی بھی حفاظت ہو سکے، اور اس حکمت عملی کے عالمی سطح پر تعریف ہو رہی ہے. امریکہ نے بھی، ان کے جو وزیر ہیں خزانہ کے، ان کی بھی ایک بیان آیا ہے کہ اگر امریکہ یا دنیا پاکستان کی حکمت عملی پہ عمل کرتی تو تقریباً $10 کھرب کی بچت ہو سکتی تھی. یہ ہے وہ نااہل حکومت جو کہ آپ جس کا ذکر کرتے ہیں، جس نے کہ اتنے بہترین طریقے سے ان کرپٹ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے، کیونکہ ان کی سروائیول اسی اکٹھے پن میں ہے. کیونکہ یہ جمع ہوئے ہیں اسی لیے کہ حکومت پہ پریشر ڈال سکیں. انہوں نے اداروں کے بارے میں بھی بات کی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ فوج ہو، ایک ایسے ادارے ہیں جو کہ ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں.
इस किस्म की उनकी लीडरशिप के बारे में अटैक करना फौज को तकसीम करने के मुतरादिफ है। इनकी तो पूरी कोशिश ही यही है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इस किस्म की साजिश जो कि आलमी सतह पे कुछ ममालिक कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा हमसाया पेश है, वो यही चाहते हैं। उनकी हिकमत अमली जिस पे कि ये अमल कर रहे थे अपोजिशन वाले नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, क्योंकि इनकी अपनी जायदादें उन मुल्कों में थी, इन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को कंप्रोमाइज किया। आप सोचें किस तरह से एक लीडर जिसकी की जायदादें एक खास मुल्क में हो, बरतानिया में हो, अमेरिका में हो, दुबई में हो, वो किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रख सकता है, क्योंकि जो आलमी कुव्वतें हैं वो उसी को ही मैनिपुलेट करती हैं। और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो कश्मीर हो या बाकी मसाइल हो, उसको कंप्रोमाइज किया इन्होंने। और आज जब इक्तिदार से बाहर हैं तो उनसे रहा नहीं जा रहा। आपको चाहिए कि आप अपने सवालात का जवाब दें, अपने गुनाहों की माफी मांगे अल्लाह ताला से भी और पाकिस्तानी अवाम से। अगले जलसे में चाहिए कि इनको एक माफी मांगनी चाहिए, सारे जितने भी ऊपर स्टेज पे बैठे होते हैं, कि उन्होंने जो कौम के साथ किया, जो 40 साल में वो ये नहीं कर सके हैं, वो ये समझते हैं कि 2 साल में ये सारा कुछ हो जाएगा। ये वरगला रहे हैं। ये करप्शन को छुपाने के लिए महंगाई का एक स्लोगन उठा रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तानी अवाम, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो एक आर्जी लहर है महंगाई की, प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे भरपूर और उनकी जितनी भी टीम है, हम लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ये 3-4 हफ्तों में आपको इसके नुमाया असरात मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोई सियासी हुकूमत नहीं चाहती है कि उसके अवाम तकलीफ में हों, बिकॉज वो आई ही अवाम की वोटों से होती है। ये उनका हक बनता है हम पे कि हम पे तनकीद करें, लेकिन चोरों की तनकीद हम नहीं मानेंगे। हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे कि वो अवाम की नुमाइंदगी करें इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि उन्होंने जो 40 साल इस मुल्क के साथ खेल खेले उसकी कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। लेकिन इंशाअल्लाह अब वो पुराना पाकिस्तान पीछे रह गया है और अब इंशाअल्लाह हमारी क़यादत पूरे कोशिश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस मुल्क को दोबारा उसकी तामीर करेगी, उन इदारों की जिसको कि इन्होंने तबाह किया। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान की लीडरशिप में एक इंतहाई शानदार मुस्तकबिल है। और इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि अवाम ये जो एक सख्त दौर गुजर रहा है महंगाई का, उसमें हमें सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ में ये उनका जो खास तौर पे जो मुतवस्सित तबका और उससे जो कमजोर तबका है, उन पे जो मुश्किलात हैं उनका भरपूर एहसास है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अगले 2 से 4 हफ्तों में आप बड़ी अच्छी खबरें सुनेंगे। और ये जो बहरूपिये बाहर निकले हुए हैं, इनको खिफत उठानी पड़ेगी। और इनकी जो ये इन्होंने एक पैसा बचाओ तहरीक शुरू की हुई है, ये नाकाम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन की करप्शन बचाने की मुहिम कामयाब नहीं होगी। ये कारोबारी लोग थे, इन्होंने अपनी सहूलत के मुताबिक निजाम चलाया। तनकीद उनका हक है, लेकिन चोरों को नहीं छोड़ेंगे। अवाम बाशऊर हैं, हकायक से वाकिफ हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में ताबनाक है। मुश्किलात